हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, एक चिड़िया ने नबी से क्या शिकायत की, ये वीडियो है मौलाना इम्तियाज़ बरकती जी का और ये मैंने लिया है नूर की बरसात चैनल से। तो गाइस आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, नूर की बरसात। वाकई में इनके वीडियो अच्छे होते हैं। आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी किसी चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर ले आए। चिड़िया परेशान हो गई। नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चिड़िया आ गई, हुजूर के कांधे पे बैठ गई और आका की बारगाह में शिकायत करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों को आपके एक सहाबी पकड़ कर ले आए हैं। आका, मेरे बच्चों को आजाद कराइए। ये वो नबी हैं जिन्हें जानवर भी अपनी रोदाद गम सुनाने आते हैं। ये वो नबी हैं जिन्हें जानवर भी अपना किस्से गम सुनाकर तस्कीन हासिल करते हैं और अपनी परेशानियों में आसानियां तलाश करते हैं। मेरे आका के कांधे पर बैठ गई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे आजाद कराइए। आपके एक सहाबी मेरे बच्चों को ले आए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसके बच्चे जो लाए हैं बच्चे छोड़ दे। मेरे आका फरमाते, बच्चों को छोड़ दो। फिर मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा, क्या तुमने देखा ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, बहुत प्यार करती है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, ये चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मगर इसका प्यार कुछ भी नहीं जो अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए। एक और रिवायत सुनाता हूं। एक जंग का मौका है, ऐन जंग हो रही है। उस मौके पर किसी औरत का बच्चा खो गया, गुम हो गया। शीरखार बच्चा था, वो उसको तलाश करने लगी। कभी इधर दीवाना वार, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, बच्चे को तलाश कर रही है लेकिन बच्चा नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका की जब उस पर नजर पड़ी तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, ये माँ अपने बच्चे को तलाश कर रही है, इसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ, इसकी मदद करो। एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है इसका बच्चा कहां पर है, मैंने देखा है। मेरे आका ने फरमाया, जाओ इस माँ को अपने बच्चे से मिला दो, इसका बच्चा इसे वापस दे दो। अल्लाह अल्लाह, इधर बच्चा माँ से मिलाया गया, बच्चा माँ को दिया गया। और उधर मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा ये बताओ, एक माँ अपने बच्चों से प्यार कितना करती है, मोहब्बत कितनी करती है? सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माँ की ममता तो नाप नहीं सकते, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, माँ की ममता का जो समंदर है वो बहुत गहरा होता है। आका, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता, माँ की मोहब्बत को नाप नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे आका ने इतना सुना तो मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये माँ है, ये अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है इसलिए कि इसने इसको जन्म दिया है, लेकिन वो रब जिसने पैदा किया है, खल्क किया है, वो इतना नहीं बल्कि वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका माँ की ममता के जरिए अल्लाह का बंदे से जो राबता है और जो ताल्लुक है उसको बयान फरमा रहे हैं।
ہم اپنے خدا سے عبادت اور ریاضت کے ذریعے اپنا رشتہ تو مضبوط کریں. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے. وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہم کو، وہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے. ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عربی تھے، دیہاتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا. ادھر صحابہ کے ساتھ میرے آقا بیٹھے، کوئی بات چل رہی ہوگی، لیکن صحابی نے سلام کیا، کوئی پرواہ نہیں کی کہ ادھر بات کیا چل رہی ہوگی. بس آقا کی بارگاہ میں آ کر سلام کے جواب کے بعد میں فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آقا میرا ایک سوال ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے میرے آقا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، کل قیامت کے دن حساب پروردگار لے گا، اللہ لے گا، خالق ارض و سما لے گا، وہ معبود حقیقی حساب لے گا. اتنا جواب سنا صحابی نے تو واپس جانے لگے. میرے آقا بھی حیران، صحابہ بھی حیران. تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو روکا، اعرابی کو روکا، فرمایا کیا بات، اتنی جلدی کیوں واپس جانے لگے؟ بات معلوم کی اور فوراً چل دیے. کہنے لگے حضور بس اتنا ہی معلوم کرنے آیا تھا. جب میں آیا تھا بڑا پریشان تھا، جب میں آیا تھا بڑی فکر لگی ہوئی تھی، جب میں آیا تھا بڑا اداس تھا، بڑا غمگین تھا، لیکن آقا آپ سے جواب سن لیا، دل کو تسلی مل گئی، سکون مل گیا، اب خوشی خوشی جانے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگے آقا مجھے بڑی فکر تھی قیامت کے بارے میں، کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن آقا جب آپ نے بتایا کہ اللہ حساب لے گا تو اب مجھے پتہ لگ گیا، وہ خدا جو بڑا کریم ہے، وہ خدا جو فرماتے انی انا الغفور الرحیم، وہ خدا جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، جب حساب وہ لے گا تو وہ مجھے یقین ہے وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا، وہ ضرور مجھے بخش دے گا، وہ ضرور میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. خوش ہو کر جانے لگے آقا کی بارگاہ سے. لیکن میرے عزیزو وہ صحابی تھے، ان کے اعمال اللہ اللہ، زندگی ان کی غور کریں، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، قسم خدا کی انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے نام وقف کر دی تھیں، آقا کی محبت میں وقف کر دی تھیں. آج ہم تو دنیا دار بن گئے، ہمیں تو کوئی نہ دین کی فکر ہے، نہ ہمیں مذہب اسلام کے اصول و ضوابط کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ذرا سی. اللہ بہت پیار کرتا ہے بندوں سے، عذاب نہیں دینا چاہتا وہ، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی رکھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے. کیسا تعلق مضبوط کرے؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا، وہاں جزیرہ جو تھا وہاں پر ایک اصول تھا، ایک دستور تھا، ایک سیاسی نظم تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے لوگ. 1 سال جب ختم ہوتا تو 1 سال کے ختم ہوتے ہی اپنے بادشاہ کو لے جاتے اور جنگل میں جہاں درندے، جہاں جانور رہتے وہاں پر اس کو چھوڑ دیا کرتے. پھر جب واپس آتے ساحل پر تو جو سب سے پہلے آتا ساحل پر اس کو پھر اپنا 1 سال کے لیے بادشاہ بنا لیا کرتے تھے، اپنا حاکم مقرر کر لیا کرتے تھے. جب نیا حاکم بنتا تھا وہ بھول جاتا تھا کہ 1 سال بعد میرا انجام کیا ہونا ہے، بس اسی میں الجھ کر رہ جاتا تھا. عیش و عشرت اس پر ایسا اپنا اثر کرتی تھی کہ وہ اس فکر کو ہی دل سے نکال دیا کرتا تھا کہ مجھے 1 سال پورا ہونے کے بعد میں ویرانے میں جانا ہے، جنگل میں جانا ہے،
جہاں پر جانور مجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ جب یہ اپنے بادشاہ کو ویرانے میں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو جو ساحل پر سب سے پہلا شخص آیا، انہوں نے اس کو پکڑا، کہا تو آج سے ہمارا بادشاہ بنے گا، تو ہمارا حاکم بنے گا۔ اس نے کہا دیکھیے میں سیاست نہیں جانتا، میں ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کرنا مجھے آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو جو بھی ہے لیکن ہمارا قانون، ہمارا اصول یہی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تجھے ہی ہمارا حاکم بننا پڑے گا، تو راضی سے نہیں بنے گا، ہم تجھے زبردستی بیٹھا کر اس کرسی پہ بیٹھا دیں گے، تجھے 1 سال تک حکومت کرنی ہے، 1 سال کے بعد تجھے ہم اس ویرانے میں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ کہنے لگا 1 سال تک اگر میں تمہارا بادشاہ رہوں گا تو 1 سال تک تو مجھے پوری پاور ہوگی، 1 سال تک تو میرا حکم چلے گا، میرا حکم مانا جائے گا۔ کہاں بالکل تجھے تمام اختیارات دیے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے بادشاہت دے دی گئی، تخت و تاج سے نواز دیا گیا، بادشاہ بن گیا۔ مگر اس نے بادشاہ بنتے ہی اسے یاد تھا مجھے 1 سال کے بعد کہاں جانا ہے۔ اس نے فوراً یہ کیا، بادشاہ بننے کے بعد میں اس نے سب سے پہلے اپنے پاس میں بلایا فوجیوں کو، فوجی دستے کے سپہ سالاروں کو بلایا، فوج کے کمانڈروں کو بلایا، بلدیاتی محکمے کے سرداروں کو بلایا، دیگر محکمے کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا سنو، 1 سال پورا ہونے کے بعد میں تم جہاں پر بادشاہوں کو لے جا کر چھوڑتے ہو، جس ویرانے میں ڈال کر آتے ہو، جاؤ میرا حکم ہے وہاں پر جا کر موذی اور جنگلی جانوروں کو کاٹو، وہاں کے درختوں کو کاٹ کر صفائی کرو، وہاں کے جھاڑ جھنکار صاف کرو، سانپ بچھوؤں کو مار دو، اس جگہ کو خوبصورت بنا دو، وہاں پر ایک اچھا خوبصورت محل تعمیر کرو، وہاں پر پانی کے کنویں کھدواؤ، وہاں پر جو ہے وہاں پر پھلدار درخت لگواؤ۔ اللہ اللہ تخت نشین ہوا تو بھولا نہیں کہ 1 سال بعد کہاں جانا ہے، اور بادشاہ بنتے تھے بھول جاتے تھے، لیکن اس نے یاد رکھا مجھے جانا کہاں ہے، اسی لیے اس جگہ کو بہتر بناتا رہا، وہاں کے جانوروں کو مرواتا رہا، وہاں پر محل تعمیر کرواتا رہا، سارا سال کچھ اور نہیں کیا، اسی میں لگا دیا۔ اے لوگوں غور کرو، اسے جانا تھا اس ویرانے میں، اس نے پورا سال اسی پر محنت کی، اسی پر کام کیا۔ ہمیں بھی دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے قبر کے اندر، تو ہمیں بھی تو فکر کرنی چاہیے قبر کی، ہمیں بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ آخر ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی تو قبر کے بچھوؤں کو مارنا ہوگا، قبر کے زہریلے سانپوں کو مارنا ہوگا، قبر کے زہریلے جانوروں کو مارنا ہوگا۔ اور ان کو کیسے مارو گے؟ اللہ کی تسبیح کر کر کے ختم کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے حضور سر جھکاؤ، اس لیے کہ اس بادشاہ نے فکر کی وہاں محل بنا لیا، اور یہاں پہ ہم فکر کریں تو جنت میں ہمارا محل بن جائے گا۔ تو گائز واقعی میں بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا۔ اس چڑیا نے آ کر کے حضور کے کاندھے پہ بیٹھ کر کے شکایت کی کہ آپ کے صحابہ نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو ایک چڑیا اور ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، آپ اس کا اندازہ نہیں، اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے حضور کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ جانتے ہیں۔ واقعی میں بیان بہت اچھا تھا، لیکن ہاں ایک بات تو ہے جو انہوں نے لاسٹ میں کہا آخری وقت کے لیے، صحیح بات ہے، ہمیں قبر کے لیے اچھا کرنا پڑے گا، اچھا سوچنا پڑے گا، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ رہنا پڑے گا تاکہ ہمارا آخری وقت اچھا رہے، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ واقعی میں بیان بہت اچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔